تو اس نے قبر کو یعنی کشفن مشاہدہ کیا. کشف ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے، نہ لازم ہے، نہ ضروری ہے، نہ کوئی اس میں فضیلت ہے. بعض صحابہ کو کشف نہیں ہوتا تھا، بعض کو ہوتا تھا، بلکہ مرغ کو کشف ہوتا ہے، جانوروں کو کشف ہوتا ہے، پاگلوں کو کشف ہوتا ہے. تو کشف کوئی کمال کی چیز نہیں ہے لیکن ہے موجود، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جن کو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے. تو خیر اس بزرگ کو کشف ہوتا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ایک مطلب صاحب ہے، قبر میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی. تو اس نے کہا سبحان اللہ، قبر میں بھی تلاوت ہو رہی ہے. یہ کہہ دیا قبر میں بھی تلاوت ہو رہی ہے. تو اس صاحب قبر کا ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا کشفن. پوچھا اگر تم یہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو اور 300 سال میرے اس قبر میں ہوئے، میں قرآن پڑھتا رہا ہوں، اس کا ثواب تم لے لو تو یہ سودا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا سودا اور کیا ہوگا، لیکن مجھے پہلے بتاؤ یہ کیوں 300 سال کی تم قرآن کی تلاوت کا ثواب ایک سبحان اللہ سے بدل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تو میں مزے کے لیے کر رہا ہوں. ثواب والا وقت گزر گیا، وہ تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اس وقت میدان عمل میں ہے، تیری ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تجھے ہر چیز کا فائدہ مل رہا ہے اور نقصان بھی مل سکتا ہے. میرا دور تو گزر گیا، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، اور جو اب ہم کر رہے ہیں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں تو ہم ظاہر اپنے شوق کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. دیکھ ہمارے پاس 4 بہت بڑی دولتیں ہیں، 4 بڑی دولتیں ہیں. کون سی؟ وقت، مال، جان، اولاد. یہ 4 بڑی دولتیں ہمارے پاس. ان 4 دولتوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے. وہ جان کس میں ہم لگا رہے ہیں، ہماری آنکھ کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے، کان کس چیز میں استعمال ہو رہے ہیں، دماغ کس چیز میں استعمال ہو رہے ہیں، زبان کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں کس چیز میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ جان کا استعمال ہے. اور ہر چیز کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہے، مطلب اس میں درمیان میں کوئی درمیان میں وہ رکاوٹ نہیں ہے. ہر چیز کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی ریکارڈنگ چل رہی ہے. دماغ جو چل کر رہا ہے وہ بھی ہے، جو آنکھ کر رہی ہے وہ بھی ہے، جو زبان کر رہی ہے وہ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں. اس طرح ہمارے وقت کا حساب بھی ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. میں ایک لمحے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اور ایک لمحے میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ بچائے بد نظری کرتا ہوں. بد نظری والے بھی نوٹ ہو گیا، سبحان اللہ والے بھی نوٹ ہو گیا. بس اتنا فرق ہے کہ بد نظری والے کا جو گناہ ہے اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے کیا ہے، اور جو سبحان اللہ کا ثواب ہے وہ 10 گنا مجھے ملے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا کرم کا قانون ہے. اور اس پر مزید کرم ہے، اس پر مزید کرم ہے. مزید کرم کیا ہے؟ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، جتنے گناہ بھی ابھی تک ہم کیے ہیں، جتنے گناہ بھی ابھی تک ہم کیے، چاہے پہاڑوں جتنے ہوں، بس ہم توبہ کر لیں ابھی سب معاف، سب معاف، ایک چیز بھی نہیں باقی رہے گی. اب کتنا زبردست انتظام ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کا. اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو میں کہتا ہوں ہر لمحہ توبہ کر سکتا ہے، روکا تو نہیں ہے. ہاں جی، تو توبہ کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جب چاہتا ہے، جب توبہ کوئی کرتا ہے. ایک دفعہ میں کچھ اس طرح ہی مایوسی کی باتیں کرنے لگا اپنے بارے میں. ہمارے ایک بزرگ تھے تسلیم الحق کا خیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یہ جميعا میرا اور آپ کا جميعا یا اللہ کا جميعا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا جميعا ہے. کہتے اللہ کے جميعا سے پھر کوئی چیز بچ بھی سکتی ہے؟ اللہ نے جب جميعا کہتے تو سارے کے سارے ختم. لیکن توبہ کرنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے اللہ پاک نے قانون بنایا. اب قانون بھی سنو. قانون بتانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سچے، سب سے زیادہ سچے. فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. عقل مند وہ ہے، کیوں؟ گناہ انسان کا نفس کی وجہ سے ہوتا ہے. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے عمل کیا. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کی عمل کیا. بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا تھا کرنے دیا، پھر ویسے ہی بغیر توبہ کے اللہ پاک سے امیدیں لگانے لگے، تمنائیں کرنے لگے. ہاں جی، تمنائیں کرنے لگے. آج کل بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، جب آپ ان کو کہیں کہ بھائی خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، کہتے اللہ غفور رحیم ہے. بھائی اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ پاک کے قانون بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، قانون بھی ہے. اس قانون کے مطابق جو ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. اب دیکھ لیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب کبھی ہم کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں اور ہم لوگ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا پاسپورٹ بناتے ہیں، اس کے کاغذات ہوتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں. ان کاغذات میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کاغذات واپس بھی ہو جاتے ہیں، انسان کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اس وقت ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ پیسے لیتے ہیں. وہ بتا دے بھائی آپ لوگ جو ہے نا مطلب ذرا ہم سے بنوائیں تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے. اس وقت جو واقف لوگ ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ ساتھ پوچھتے ہیں، بڑی محنت کر کے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کاغذات بنائے ٹھیک ہے، تو نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا، اگر اس میں کوئی کمی ہوگی ہمیں نقصان ہوگا. اب یہ تو ہمارے دنیا کے ساتھ معاملہ ہے. دین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ دین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو انتہائی نرمی کے ساتھ بتا دیں میرے بھائی یہ نہ کریں، یا یہ گناہ ہے، تم کون ہو؟ اپنے کمرے میں جانا ہے، خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو، بڑے بزرگ بنے ہو. اس طرح کرتے یا نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ کے ساتھ ہمدردی کی ہے. دوسری مثال بتاتا ہوں. ایک شخص سے جا رہا ہے موٹر سائیکل پر، راستے میں پیدل ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے جیب سے 5000 روپے کا نوٹ گرا پڑ رہا ہے، گویا کہ بس نکلا ہوا ہے اور بس تھوڑی دیر میں گر جائے گا. یہ موٹر سائیکل والے جاتے جاتے اس کے تپڑ مارتے ہیں، دیکھو 5000 روپے کا نوٹ گر رہا ہے آپ کا. کیا مجھے بتاؤ اس کے ساتھ وہ لڑ پڑے گا؟ کیا کرے گا؟ ہاں شکریہ ادا، تپڑ بھی کھا لیا لیکن شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 5000 روپے کے نقصان سے بچایا ہے. لیکن آج اگر آپ کو کوئی جہنم سے بچاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کوئی بڑا اچھا سمجھ رہا ہے اور مجھے گناہگار سمجھ رہا ہے، حالانکہ گناہگار ہیں ہم. تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہے. لیکن دنیا پائیدار نہیں ہے. دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی بھی کرتا ہے آپ ضرور اس کے مشکور ہوں. میں نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ ان کے ساتھ بھی لڑ پڑیں، آپ ان کے مشکور ہوں، لیکن معاملہ دین کے لیے زیادہ ہونا چاہیے. دین کے لیے زیادہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کی دین کے لیے خیر خواہی کرے تو آپ اس کا زیادہ شکریہ ادا کریں کہ اللہ تجھے اجر دے کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پشاور یونیورسٹی میں جس وقت ہم کالج میں گئے تو اس وقت وہاں ایک بزرگ تھے، مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمہ اللہ، ہمارے جو شیخ بنے بعد میں. وہ ہوا کرتے تھے، وہاں حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا. کسی ساتھی نے کہا جی ادھر چلتے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اب وہاں گئے، بیٹھ کر ذرا ماحول کا دیکھا، پتہ چل گیا
کہ بھئی یہ جگہ بیٹھنے کی ہے، یہاں پر بیٹھنا چاہیے، یہ اچھی جگہ ہے، یہاں صحیح باتیں بتائی جا رہی ہیں، دل نے گواہی دے دی۔ پھر اس آدمی کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہم خود آتے رہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ 4-4.5 سال تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب پیر ہیں۔ پیر تو تھے لیکن وہ جھنڈوں والے پیر نہیں تھے کہ جس نے جھنڈے لگایا ہوں، جس نے بورڈ لگایا ہوں، وہ پیر نہیں تھے۔ پیر تھے۔ پیر کا مطلب کیا؟ خیر خواہی کا رستہ بتانے والا، اللہ کا بنانے والا، اللہ کا ساتھ تعلق بنانے والا، گناہوں سے معافی دلوانے والا، یہ پیر ہوتا ہے۔ پیر کا مطلب اور کیا ہے؟ ہاں جی، تو بہرحال پیر تھے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ خیر خواہ انسان ہے، ایک نیک آدمی ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے، جس کے ساتھ جب مشورہ کیا جائے تو صحیح مشورہ دیتے ہیں، اس وجہ سے جا کر مشورہ بھی کرتے تھے۔ خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک دن مجھے وہی تسلیم الحق صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو مولانا صاحب سے بیعت ہے؟ تو میں نے کہا کیا مولانا صاحب بیعت بھی کرتے ہیں؟ تو بڑی حیرت سے کہا کمال ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، یونیورسٹی میں جو دین کا ماحول ہے کن کی برکت سے؟ ہم نے ان سے پہلے بھی یونیورسٹی کا ماحول دیکھا تھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جتنے دیندار یونیورسٹی میں زیادہ تر حضرت کے لگائے ہوئے ہیں۔ پھر ظاہر تسلی ہو گئی، خیر موقع آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بیعت کروا دیا، اور پھر ماشاءاللہ یہ صورتحال تھی کہ پھر یہاں پنڈی سے ہم باقاعدہ جایا کرتے تھے، اور جرمنی میں تھے پھر بھی دل ہمارا حضرت کے ساتھ تھا، ہر چیز میں ہم حضرت سے پوچھا کرتے تھے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیورسٹی کے بہت سارے غلط کاموں سے بچا دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایسے لوگوں کا ساتھ بیٹھنا یہ فائدے میں رہتا ہے۔ دیکھو آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے نا، میڈیکل اسپیشلسٹ کے ساتھ، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتے بہت فائدے کی بات ہے، بھئی کہیں بیمار ہو تو فوراً چلے جائیں گے، اس سے معلومات کر لیں گے، وہ دوائی لکھ دے گا، بتا دے گا، ہماری بات اچھی طرح سن لے گا، خوش نصیبی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ بھی دلوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کے دل ملاتے ہیں۔ اب اگر اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح پیر جو ہوگا وہ کبھی فیس لیتا ہے؟ غلط پیروں کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن غلط پیر ہوتے ہیں بھائی، دنیا میں کہاں پر غلط لوگ نہیں ہیں؟ کیا غلط انجینئر نہیں ہیں؟ کیا غلط ڈاکٹر نہیں ہیں؟ کیا غلط پروفیسر نہیں ہیں؟ کیا غلط دکاندار نہیں ہیں؟ کون سا شعبہ ہے جس میں غلط لوگ نہیں ہو؟ صحیح لوگ بھی ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں آدمی؟ لوگ صحیح لوگوں کو چن لیتے ہیں، جو ان میں صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے پیروں میں بھی غلط لوگ ہیں، کوئی شک نہیں کہ غلط لوگ ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، بے شک وہ صحیح توڑے کیوں نہ ہو، توڑے کو نہ دیکھو، موجودگی کو دیکھو کہ ہیں یا نہیں ہے۔ گزشتہ دور میں یوں صورتحال تھی، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ افغانستان کے تھے اور گئے اجمیر شریف میں اپنی تربیت کروائی ہندوستان میں، پھر حکم ملا یہیں واپس اس علاقے میں، یعنی مطلب مردان اور بونیر اور یہ سوات، اس علاقے میں حضرت کو خدمت کرنے کا موقع دے دیا گیا اور یہیں پر ساری زندگی کام کرتے رہے۔ اب پیدا کہاں ہوئے، تربیت کہاں ہوئی اور کام کدھر کیا؟ تو سارے اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے پہلے وقتوں میں تو زیادہ مشکل ہوتا تھا، کئی 200 سال پر ہے، میل پر ہے، کئی 400 میل پر ہے، کئی 1000 میل پر ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کے مختلف لوگ، لاکھوں لوگ حضرت سے بیعت تھے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے لوگ پہنچ سکتے آسانی کے ساتھ، خط لکھتے تھے، تو خط لکھتے تھے تو خط پہنچتا تھا کبھی ہفتے میں، کبھی 10 دن میں خط پہنچتا تھا، پھر وہاں سے جواب آتا تھا، وہ بھی کبھی ہفتے میں، کبھی 10 دن میں، وہ ہے کہ تقریباً 15-20 دن کا سودا ہوتا تھا۔
لیکن ان کے جو خلفاء ہیں یا ان کے جو مریدین ہیں وہ بتاتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا خط پہنچ گیا ہے، کیونکہ ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے. ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے. حالت کیوں تبدیل ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں. دیکھو پیر جو صحیح پیر ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. اور وہ خدمت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. دونوں طرف معاملہ اللہ کے لیے، اور اللہ ہر جگہ ہے. اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ جل شانہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب آپ نے خط بھیجا، یہ اسباب ہے. آپ نے خط بھیجا، خط پہنچ گیا، جس کو خط مل گیا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اس کا یہ مسئلہ حل کر دیں. جو روحانی مسئلہ، جو بھی مطلب یعنی اس کا تربیت والا مسئلہ ہے، اے اللہ اس کو حل کر دے. ان کا صرف دل کا کہنا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو پڑھ لیا نا، اللہ نے تو دیکھ لیا نا. اب اللہ پاک اسی وقت حکم دے دے، کام ہو گیا. تو اس طرح معاملہ ہوتا ہے. مشائخ کے ساتھ اللہ کے لیے تعلق رکھو، دنیا کے لیے نہ رکھو. 5,000 روپے کے نوٹوں کے ساتھ آپ چائے بھی پکا سکتے ہیں جلا کر، نہیں کر سکتے؟ ہاں جی. لیکن یہ کس قسم کا کام ہے؟ بیوقوف والا کام ہے. یہ آپ کسی اور خسخاشا کو جمع کر لے، جو 5,000 روپے پتہ نہیں کتنا مل جائے گا. ہاں جی. لیکن آپ نے 5,000 روپے کے نوٹوں سے اگر چائے پکا لی تو پک تو گئی، لیکن نقصان کتنا کیا؟ بس یوں سمجھ لو کہ آپ آخرت کے لیے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور آپ نے دنیا کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر لیا. تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے 5,000 روپے کے نوٹوں کے ساتھ چائے پکانی شروع کر لی. بالکل ایسا ہے. میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو گپ شپ کی باتیں نہیں بتا سکتا. جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لیں، اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہو تو بتا دیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہی پر زور سمجھتے ہیں کہ ہی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کسی اور طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. تو جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارے کام ہے. دینا اللہ کا کام ہے، دینا اللہ. ہاں تقسیم پھر ڈیوٹی کس پہ لگا دی جائے وہ اللہ کا کام ہے. انما انا القاسم واللہ یؤتی، آپ سے فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا، اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں. ڈیوٹی کسی کی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ والی بات دینے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آپ ایک جگہ چلے گئے، وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو بٹھایا ہوا ہے اور ان کو رمضان شریف کا مہینہ ہے. وہ کہتے ہیں بھئی جو بھی آئے اس کو ایک ایک بنڈل دیتے جاؤ، جو بھی آئے اس کو ایک ایک بنڈل دیتے جاؤ. ایک آدمی کہتا ہے میں عیالدار آدمی ہوں، میرا ایک بنڈل سے کام نہیں ہوتا، مجھے 2 دے دو. کہتے مجھے 1 کا حکم ہے، اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو ادھر بیٹھے ہوئے جا کر ان سے پوچھو. اگر وہ کہتے 1000 دے تو میں 1000 دے سکتا ہوں. اگر وہ 1000 کا بتائے تو میں 1000 دے سکتا ہوں. میرا کیا ہے؟ دینے والے تو وہ ہے. بس پیر کا کام یہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ آپ کو کس کے ساتھ ملے گا؟ اللہ کے ساتھ. اللہ سے مانگو. ہاں طریقہ بتائے گا، طریقہ بتائے گا تو کس طرح اللہ پاک سے مانگو. دیکھو کچھ اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں، کچھ مقامات قبولیت کے ہوتے ہیں. آپ حج پہ جاتے ہیں، عرفات میں مانگتے ہیں، حتیب میں مانگتے ہیں، مزدلفہ میں مانگتے ہیں. آپ جو ہے نا مطلب یعنی خانہ کعبہ کے پاس مانگتے ہیں، اور کہیں پر بھی جو مقامات قبولیت کے وہاں پر مانگتے ہیں، اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ ہر نماز کے بعد جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ مانگتے ہیں. آپ تہجد کے وقت مانگتے ہیں. تہجد کے وقت تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی میرا بندہ پریشان تو اس کی پریشانی دور کر لوں، ہے کوئی میرا بندہ جو کسی مصیبت میں پھنسا ہو اس کی مصیبت سے نکال دوں، ہے کوئی تکلیف میں اس کی تکلیف دور کر لوں، ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا بندہ. یہ مسلسل آواز آ رہی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ جس وقت دینے والا وقت منتخب کر لے کہ مجھ سے اس وقت لے لو، تو آپ دوسرے وقت چلے جائے تو عین ممکن ہے دے دے، لیکن ممکن میں نے وقت بتایا نا. ہاں جی، تو اس وقت آ جاؤ.
تو اسی طریقے سے مطلب یہ تہجد کا جو وقت ہے تو دینے کا وقت ہے، اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو جو پریشانی ہو اللہ کے سامنے حاضر کرو نا، اللہ پاک سے مانگو، اور اللہ پاک دیتا ہے، خدا کی قسم اللہ کے دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ تم مانگنا تو سیکھو نا۔ جو سر تم کسی کے در پہ اپنا توڑ رہے ہو کسی انسان کے در پر، یہ اللہ کے در پہ رکھو نا، پھر اللہ پاک دیتا ہے نہیں دیتا۔ اس وقت میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں، دل کے کھڑن سے بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل پریشانیاں لاتے ہیں، ظاہر ہر انسان ہے، سب کرتے ہیں، ان کو ہم صحیح بات بتاتے ہیں کہ بھئی تہجد کے وقت مانگو۔ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے میں نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہو، صحیح بات کرتا ہوں، مجھے بھی آخر فیس ریڈنگ آتی ہے، مجھے ایسے نظر آتا ہے جیسے وہ سمجھتے ہو کہ میں نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہو، حالانکہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، قرآن و حدیث کی بات ہے۔ ہاں جی، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ہاں جی، یہ تو قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ تو اب یہ کہ میں نے وہی بتا دیا، اب وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، اور اگر میں اس کو یہ بتا دوں نا، صحیح بات کرتا ہوں، اگر اس کو بتاؤ کہ فلاں دریا کے کنارے جاؤ، وہاں پر 3 بجے آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کر لو 2 گھنٹے، اس کو مان لے گا، اس کو مان لے گا۔ لیکن میں اگر یہ کہہ دوں کہ آپ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے مانگیں، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب اس کو میں کیا کہوں؟ درمیان میں کون سی چیز حائل ہے؟ درمیان میں بہت بڑی حقیقت حائل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان حائل ہے۔ شیطان کبھی بھی ہمیں اللہ سے ملنے نہیں دے گا، اور شیطان کی بات نہ مانو۔ شیطان ہمارا دوست تو نہیں، دشمن ہے، تو شیطان کی بات نہ مانو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ پاک فرماتے تمہارا کھلا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اس کو دشمنی پہ پکڑو، تو اس وجہ سے اس کی بات نہ مانو۔ لیکن وہ مانواتا کس طرح ہے؟ وہ منواتا اس طرح کہ ہمارے اندر جو نفس ہے نا ہمارا، اس کو پکڑ لیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ، بس وہ اس کو جو ہے نا مطلب وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، نفس کے جو خواہشات ہیں نا ان نے اس طرح مزین کر کے رکھ دیا نفس کے سامنے، جو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تم بڑے مالدار ہو جاؤ گے، تم بڑے طاقتور ہو جائے گے، تمہارا بڑا نام ہو جائے گا، تم یہ ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے۔ یہ آج کل پولیٹیکل کنڈیشنز جیسے ہمارے ملک کی ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، ظاہر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یقین جانے اگر کوئی وزیر اعظم بھی بن گیا، بادشاہ بھی بن گیا، وزیر بھی بن گیا، ہاں بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا، تو کب تک ہوگا؟ کب تک ہوگا؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بہلول دیوانہ بھی کہتے تھے، بہلول دانا بھی کہتے۔ دیوانے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی آسانی سے، اور دانا وہ تھے کہ بہت گہری باتیں ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے 2 کوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، ہارون رشید کا گزر ہوا بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ان کے ہم اثر تھے۔ بھئی کیا بہلول کیا کر رہے ہوتی؟ یہ کون سا کام ہے؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں میرے باپ کی کوپڑی کون سی اور تیرے باپ کی کوپڑی کون سی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا پھر تم اتنا لوگ خواہ مطلب اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ جہاں یہ پہنچنا تو یہاں ہے، پہنچنا تو یہاں ہے، مطلب جب سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو خواہ مخواہ اتنا شور کیوں لگا رہے ہو؟ اتنا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ تو بات بالکل یہی ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے دنیا میں، بھئی کب تک ہوگا؟ جب سانس نکل جائے گی پھر پتہ چل جائے گا، اوہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھو یہاں پر اوپر پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کو مارنا پڑتا ہے، کچھ کو گرانا پڑتا ہے، کسی کے خلاف جھوٹ بات بتانی پڑتی ہے، کسی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کسی کے لیے کیا، مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں آپ کو جو مل گیا وہ بہت عارضی چیز ہے، اور آپ سے جو چیز چھن گیا وہ مستقل چیز ہے، وہ نقصان دینے والی چیز ہے جو آپ کو مل گیا، اور جو آپ سے چلا گیا وہ بہت فائدے والی چیز تھی، ہمیشہ کے لیے چیز تھی۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کو
اس زندگی کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ انسان کو گورنمنٹ پوسٹ نہیں لینا چاہیے یا بادشاہ نہیں بننا چاہیے. نہیں بھائی، اس کے لیے خود دل کا بادشاہ پہلے بنو، پھر جسم کا بادشاہ بنو. کیونکہ ہمارا جو دل ہے نا، یہ اصل میں بادشاہ ہے پورے جسم. پہلے اس کو ٹھیک کر لو، اس کو پہلے اللہ کا بنا دو. جب یہ اللہ کا بن جائے گا، پھر لوگوں پہ جب حکومت کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے. پھر عادل بادشاہ جو ہوتا ہے ماشاءاللہ، جس کے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں نا جن لوگوں کی، ان میں سے ایک عادل بادشاہ بھی ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میں اس کا عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے. یہ باقاعدہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ چاہیے ہر نفس کو، ہر جی کو یہ چاہیے کہ کل کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں، کل کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں، یہ ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے. بہرحال میں عرض کروں گا، ماشاءاللہ وقت تھوڑا ہے، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آخری بات جو سب چیزوں پہ آ گئی، وہ کیا بات آئی ہے؟ وہ یہ کہ نفس کی اصلاح ہے. اگر نفس کی اصلاح ہو جائے تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو ساری باتیں کیا موجود ہے خراب، کیا اور بھی خراب ہوتی رہیں گی، اور خراب باتیں بھی ہوتی رہیں گی. تو نفس کی اصلاح ضروری ہے. لیکن نفس کی اصلاح ہوتی کیسے ہے؟ نفس کی اصلاح سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ ماشاءاللہ آپ کے اندر ٹیکنیشین بھی موجود ہوں گے، انجینئر بھی موجود ہوں گے. میں ان سے اگر یہ سوال کر لوں کہ اگر کوئی فالٹی میٹر ہے اس سے آپ ریڈنگ لے رہے ہیں، وہ جو ریڈنگ دے رہے ہیں اس پہ آپ اعتماد کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کیوں؟ ظاہر ہے آپ تو جو فیصلہ کریں گے وہ تو غلط ہوگا، کیوں؟ فالٹی میٹر ہے، اصل میں 2 وولٹ ہے اور بتا رہے ہیں 20 وولٹ. ہاں جی، تو فالٹی میٹر پہ آپ یقین نہیں کر سکتے. تو جس کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوتی، مجھے بتاؤ اس کا اپنے بارے میں فیصلہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. تو وہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے مسلسل سوچنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں نا. تو اب اگر انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو اس پہ اپنے آپ پہ کسی ایسے کو نگران بنانا پڑے گا جس کی اصلاح ہو چکی ہو، کہ وہ کم از کم، اور آپ کا خیرخواہ بھی ہو، کہ وہ آپ کو کم از کم صحیح پوزیشن بتا دے کہ آپ اس وقت کدھر ہیں، وہ آپ کو بتا سکے. اور یہ اس کا آپ کو بڑا احسان ہوگا، اور آپ اس سے بڑا فائدہ حاصل کریں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو 8 نشانیاں بتاتا ہوں، 8 نشانیاں جن کے پاس آپ جائیں گے اس مقصد کے لیے. ان میں 8 باتیں دیکھ لو، ایسا نہ ہو کسی غلط آدمی کے پاس چلے جاؤ. یہ ہے چونکہ باطن کی دنیا سامنے نظر نہیں آتی، لہٰذا اگر باطن میں کوئی نقصان ہو تو اس کا نقصان بہت دور تک جاتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے 8 باتیں جو ظاہری ہے وہ سیکھ لو تاکہ آپ بچ جاؤ. پہلی بات، جس کے پاس جا رہے ہیں اس کا عقیدہ دیکھو، عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے یا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ. جو سنت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کو معیار بناتے وہ اہل سنت والجماعت ہیں. جو سنت پر چلنے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ جو صحابہ کو معیار بناتے وہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہے. تو ان میں دیکھو کہ اہل سنت والجماعت کا ہے یا نہیں. کیوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں. آج کل عامل کو پیر کہا جاتا ہے، پیر کو عامل کہا جاتا ہے. آج کل یہ بہت کنفیوژن ہے. عامل کو پیر کہا، اب عامل تو ڈاکٹر کی طرح، ڈاکٹر عیسائی بھی ہو سکتے، ڈاکٹر قادیانی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے. اب اگر اس کے علاج سے آپ ٹھیک ہو، اس کا دین بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے نا. اب ڈاکٹر سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو لوگ دین کا ماہر نہیں سمجھتا، لیکن پیر کو تو دین کا ماہر سمجھا جاتا ہے نا. اب اگر آپ نے عامل سے علاج کروا دیا اور آپ ٹھیک ہو گئے اور اس کا عقیدہ غلط ہے تو آپ کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں؟ آپ پر نہیں تو آپ کے گھر والوں پہ پڑے گا، مسئلہ ہو جائے گا نا. اس وجہ سے ایسے شخص کے پاس جانا ہی نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، سہاکوٹ کے ہیں. ان کو میگرین وہ بیماری ہوتی ہے جو آدھے سر کی، ان کا درد ہوتا ہے، بڑی سخت بیماری ہے.
تو سہاکوٹ میں ہندو ہے جو اس کا دم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی. ہندو ہے، دم کرتا ہے اور اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو خاندان والوں نے کہا کہ آپ ان سے اپنا دم کروائے نا. تو اس نے کہا میں مر سکتا ہوں اسے، لیکن اس سے دم نہیں کرواؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا لوگ تو عیسائی ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے. کہتے ہیں عیسائی ڈاکٹر کے پاس جانے میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کو ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں، دین والا نہیں سمجھتے. یہ دم جو ہے نا دین کی بات سمجھی جاتی ہے. اگر میں اس سے ٹھیک ہوگا تو آپ لوگ کے عقیدے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. تو میں مر سکتا ہوں اس سے، لیکن میں اس سے اپنا دم نہیں کرواؤں گا. یہ ایمان کی دولت، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جانا ہے تو پہلے کس کے پاس جاؤ؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، اہل سنت والجماعت ہو. دوسری بات، اس کے پاس فرض عین درجے کا کم از کم علم ہو. اس کو اپنے علم دین کا پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، روزمرہ طور پہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں وہ خود بھی شامل ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کم از کم فرض عین درجے کا علم اس کو حاصل ہو. تیسری بات، اس علم پر اس کو عمل ہو. اس علم پر اس کو عمل ہو. اگر اس کو اپنے علم پر عمل نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو بھائی، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مثلا اس کی داڑھی نہیں ہے، تو جو داڑھی کے بارے میں احادیث شریف اس پر اس کو عمل ہے؟ نہیں، عمل نہیں ہے نا. جب عمل نہیں ہے تو آپ دوسرے باتوں پہ آپ کیا کہہ سکیں گے کہ کیا ہوگا؟ یہ تو ظاہر کی بات ہے نا، بالکل فوری نظر آ جاتا ہے. باقی اندر کی باتیں تو نظر نہیں آتی. تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے دین کے علم پر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ آپ کا راہبر نہیں ہو سکتا. جو خود اپنے راستے پہ نہیں ہے، صحیح راستے پہ، وہ آپ کو کیسے راستے پہ لے جائے گا؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، کیونکہ صحبت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، بہت بڑے اولیاء گزرے ہیں، لیکن یہ حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وحشی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. حالانکہ آپ سے فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھو، پیچھے نہ بیٹھو، کیونکہ مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے برابر نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی. تو صحبت بڑی چیز ہے. تو دیکھو ان کی صحبت پھر ان کی صحبت پھر ان کی صحبت، یہ صحبت کا سلسلہ آپ تک اس شیخ کے ذریعے سے پہنچاؤ. 4 باتیں ہو گئی. اب 5ویں بات سنو. ان میں سے جو سلسلے کے ساتھ تعلق ہے اس کو باقاعدہ اجازت ملی ہو کہ اب یہ کام آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ اور دوسرے لوگ کے لیے مفید ہونے کا بھی اشارہ ہوتا ہے. جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، جیسے میڈیکل ڈاکٹر ہو، جیسے کوئی انجینئر ہو تو اس کو ڈگری ملتی ہے نا. تو اس طریقے سے مطلب گویا کہ ایک قسم کی ڈگری ہے کہ اب وہ کام کر سکتا ہے، اب اس کو نہیں اس بات پر پکڑا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. 5 باتیں ہو گئی. 6ٹھی بات یہ ہے اس کا ریپوٹیشن اچھا ہو، یعنی اس وقت کے صلحاء، علماء، مشائخ ان کو اچھا سمجھتے ہو، ان کو اچھا سمجھتے ہو. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ وقت کے لوگ وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. تو ان میں جو خلق میں جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اگر کسی کے بارے میں کہتے کہ ٹھیک نہیں تو ہم مان لیں گے. ہاں تو 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات اور بہت اہم بات ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، وہ کیا ہے کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. مروت نہ کرتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں. آج کل ہم لوگ مروت والے کے پیچھے پھرتے ہیں. بھئی یہ تو ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم تو بٹاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے. بھئی چلو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، 500 روپے کا فیس دے دو، ان سے چائے پی کے واپس آ جاؤ. کر لو گے؟ اس وقت ڈاکٹر صاحب سے آپ چائے پی کر واپس آئیں گے، کیا اس کے علاج کر کے آئیں گے؟ ہاں. جتنا صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ سخت مزاج ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تجربہ کر لو. ڈاکٹر کے پاس لوگ مزاج کے لیے نہیں جاتے، وہ علاج کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں. تو بس یہ سمجھو کہ مروت نہ ہو، اصلاح ہو. 7ویں بات ہو گئی. اور آخری بات جو من جانب اللہ ایک عطیہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آنے لگتا ہے، اللہ یاد آنے لگتا ہے. وہ دنیا پیچھے ہونے لگتی ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے،
دنیا کے بارے میں پتہ چلنے لگتا ہے کہ دنیا کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کی مجلس میں ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے مجلس میں تاثیر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 8 نشانیاں آپ اپنے طور پہ یاد رکھیں اور اپنی اصلاح کے لیے, کیونکہ میں تو مسلسل نہیں آ سکتا, لیکن میں آپ کے یہاں پیغام چھوڑ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے کچھ بندوبست کر لو. اور ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ بڑی عجیب بات انہوں نے کہی گئی, میں آخری بات یہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی ابھی فرسٹ ڈویژنر تو چلے گئے, سیکنڈ ڈویژنر باقی ہے, ان کی خدمت میں جا کر کچھ حاصل کر لو. اگر دیر کرو گے تو تھرڈ ڈویژنر سے لینا پڑے گا, تھرڈ ڈویژنر سے لینا پڑے گا, کیونکہ وقت جتنا قیامت قریب آ رہا ہے کمزوری آتی جا رہی ہے. کمزوری دیکھو, مفتی محمود صاحب اب نظر نہیں آئے گا, مولانا زکریا صاحب اب نظر نہیں آئے گا, ہاں جی, حضرت تانوی احمد صاحب اب نظر نہیں آئے گا. اب اگر آپ انتظار میں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی احمد صاحب آئیں گے اور میں دروازہ کھٹکھٹائیں گے, حضرت میں آپ کا علاج کر لوں, تو پھر بیٹھ جاؤ. لیکن وہاں پر کیا ہوگا, یہ آپ کا عذر نہیں چلے گا, یہ آپ کو عذر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ جب چاہتے تو تنکے سے بھی کام لے لیتا ہے, ہاں جی, تنکے سے بھی کام لے لیتا ہے. اس وقت جو ہے ان سے لے لو, اس وقت جو ہے, یہ پریکٹیکل بات ہے. اس وقت کے لوگوں کی اصلاح اس وقت کے بزرگوں کے ذریعے سے ہوگی, اس وقت کے بزرگوں کے ذریعے ہوگی. ٹھیک ہے, معیار اتنا اونچا نہیں ہوگا جتنا ان کا ہے. جیسے اب صحابہ کے برابر ہم کہاں ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, لیکن کیا نیکی کرنا چھوڑ دیں, کیا اچھا بننا چھوڑ دیں؟ ظاہر ہے ہم لوگوں کو کوشش تو کرنی ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو ضرور ہدایت کے راستے سجاؤں گا. تو جب ذمہ داری اللہ لے لے, مجھے بتاؤ پھر اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں تو اللہ پاک نے ذمہ داری لے لی نا. آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں, آپ کی کوشش اتنی ہے, بس آپ نے کوشش کر لی. یہ 8 نشانیاں ضرور دیکھنی ہے, ایسا نہ ہو کہ ورنہ پھر کوشش نہیں ہوگی. یہ 8 نشانیاں ضرور دیکھ لیں, لیکن اگر آپ نے 8 نشانوں کے ذریعے سے کسی کو دریافت کر لیا اور آپ کی مناسبت بھی اس کے ساتھ ہے, آپ ادھر پہنچ گئے, آپ نے ان کے ساتھ کنٹیکٹ بھی کر لیا, بیت ہو گئے, آپ نے کام شروع کر لیا, انشاءاللہ جیسا آپ کا حال ہوگا اس کے مطابق اللہ آپ کی تربیت کروا دے گا. بس آپ اپنے رخ, اپنے دل کا صحیح رکھے, اور وہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اپنی نیت ہمیشہ درست رکھے, اور وہ کیا ہے, میں نے اللہ کا بننا ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, میں اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں, میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں. بس یہ باتیں آپ کے ذہن میں اور دل میں چلتی رہیں اور اسی طریقے سے کام کرتے رہیں, انشاءاللہ جلد یا بدیر کامیابی ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی کامیاب فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احباب سنتیں عطا فرما دیں.